السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب ہے اربعین نووی اور حدیث ہے، آج کی حدیث کا ٹاپک ہے تقدیر اور توکل۔ تو شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ تو یہ آج کی حدیث ہماری ہے تقدیر اور توکل، توکل علی اللہ اور تقدیر۔ تو انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اوکے، ہم حدیث کو پڑھتے ہیں۔ عن ابی العباس عن ابی العباس عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما۔ اس حدیث کے راوی ہیں اوکے نسیم، انشاءاللہ ادھر ٹھیک ہے۔ وعلیکم السلام، آواز آ رہی ہے؟ ہلو، عباس، تو اس راوی حدیث کے راوی ہیں ابو العباس۔ ابو العباس یہ کیا چیز ہے؟ کسی کا نام ہے یا کیا ہے؟ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ حدیثوں میں ہم جیسے ابو ہریرہ اور اسی طرح دوسرے ابو عبد الرحمن یا اس طرح سے نام آتے ہیں، تو یہ ابو لگا ہوا ہوتا ہے شروع میں، تو یہ کیا ہوتی ہے؟ کنیت ہوتی ہے۔ کنیت عربوں میں یہ رواج ہوتا ہے کہ کنیت رکھی جاتی ہے، تو جیسے یہ گیون نیم نہیں ہوتا۔ عبداللہ، ان کا نام عبداللہ ہے اور کنیت ابو عباس ہے۔ یہ ابھی تو ان آگے آ گیا، اس لیے ابھی پڑھتے ہیں اس کو، لیکن ابو العباس، تو ابو العباس اس کا مطلب کیا ہوا کہ عبداللہ جو ہے ان کے بیٹے کا نام عباس ہے، انہوں نے اپنی کنیت اپنے بیٹے عباس کے نام پر رکھی ہے، ٹھیک ہے؟ تو ابی العباس، ابو عباس عبداللہ بن عباس، تو یہ عبداللہ جو ہے ان کے والد بھی عباس ہیں، عبداللہ بن عباس، یہاں پر والد کا نام ہے اور یہاں پر بیٹے کا نام ہے، کنیت بیٹے کے نام پر ہوتی ہے۔ تو یہ کون ہے عبداللہ بن عباس؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس کے بیٹے ہیں، ٹھیک ہے؟ حضرت عباس کے بیٹے ہیں، انہوں نے اپنے بیٹے کا نام اپنے والد کے نام پر عباس رکھا ہے۔ تو کنیت آپ لوگ کلیئر ہوگی انشاءاللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی کنیت تھی، کسی کو پتہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت کیا تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم تھی، ابو القاسم۔ اور ابو القاسم کیوں تھی؟ کہ آپ کے بیٹے کا نام قاسم تھا، تو ابو القاسم تھا آپ کا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی کنیت۔ اچھا، تو ان ابی العباس عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما قال کنتو تھا میں خلف النبی میں پیچھے تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اب ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی سواری پر جا رہے تھے اور حضرت عبداللہ بن عباس سواری پر پیچھے بیٹھے تھے، یا پھر آپ واک کر رہے تھے اور حضرت عبداللہ بن عباس آپ کے پیچھے چل رہے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس جو تھے چھوٹی عمر کے صحابی تھے، آپ کی اس وقت عمر، جب یہ حدیث آپ بیان کر رہے ہیں، اس وقت 10 سال کے قریب عمر تھی۔ اور یہ ہمیں کیسے پتہ چلا؟ یہ میں ابھی بتاتی ہوں کہ کنتو خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم یومن، میں تھا پیچھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک دن۔ فقال، تو انہوں نے فرمایا، یا غلام، اے غلام۔ دیکھیے یہ جو یا غلام کر کے آپ نے بلایا،
حضرت عبداللہ بن عباس کو، تو یہ عربی کا طریقہ ہے کہ کسی بچے کو جو 2 سال سے بڑا ہو اور تقریباً 10 سال سے تھوڑا چھوٹا ہو، جب تک کی عمر میں اس کو غلام کہہ کر بلاتے ہیں. ایک طرح سے پیار کا انداز ہے بلانے کا، یا غلام. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس کو یا غلام کہہ کر پکارا. تو اس زمانے میں حضرت عباس کی عمر تقریباً 10 سال کے قریب تھی. ٹھیک ہے. پھر آپ نے فرمایا انی، بے شک، اعلمک، میں بتاؤں گا تجھ کو، میں تعلیم دوں گا تجھ کو، کلمات، کچھ کلمات کی، کچھ باتیں بتاؤں گا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. تو آپ نے ان کو مخاطب کیا حضرت عباس کو اور فرمایا کہ میں تمہیں کچھ کلمات بتاؤں گا. یہاں پر عربی کی زبان کے لحاظ سے یہاں پر الکلمات ہی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، الکلمات ہونا چاہیے، کیونکہ میں تم کو کچھ باتیں بتاؤں گا. تو کچھ باتیں وہ خاص باتیں بتانے والے تھے، لیکن کلمات یہاں پر یہ تنوین آئی ہے. تو یہ تنوین بعض اوقات عربی زبان میں جس لفظ کو ال کے ساتھ کہنا ہوتا ہے اس کے ساتھ تنوین لگا دیتے ہیں، اور اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ یہ بہت عظیم چیز ہے، بہت عظیم بات ہے جس کو کہا جا رہا ہے کوئی بات کی، کوئی چیز کی عظمت ظاہر کرنے کے لیے. تو یہ کلمات تو مطلب ہے کہ بڑے عزت والے کلمات، بہت عظیم کلمات، یعنی کوئی خاص باتیں بتانے والا ہوں تم کو، بہت اہم باتیں بتانے والا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اے غلام، میں تمہیں بہت خاص باتیں بتانے والا ہوں. احفظ اللہ، وہ باتیں کیا ہیں؟ پہلی بات احفظ اللہ، احفظ اللہ، حفاظت کر اللہ کی. حفاظت کا لفظ ہم اردو میں بھی بولتے ہیں نا، حفاظت کر اللہ کی، یحفظ کا، وہ حفاظت کرے گا تیری. آگے میں بتاؤں گی کہ اللہ کی حفاظت کرنے کا کیا مطلب ہے. ٹھیک ہے، ابھی ہم ترجمہ پورا کر لیتے ہیں. پھر آپ نے فرمایا احفظ اللہ، حفاظت کر اللہ کی، تجدہ، تو پائے گا اس کو، تجاہکا، اپنے سامنے، یعنی کہ تیرے چہرے کے سامنے تو پائے گا اللہ کو. اذا سألتا، جب کبھی بھی تو سوال کر، فاسأل اللہ، تو اللہ سے سوال کر. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ، اور جب تو مدد مانگ، استعین ہم نے سورہ فاتحہ میں پڑھا تھا نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو جب تو مدد مانگ، اور سین اور تا میں نے بتایا تھا کہ طلب کے لیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو عین نون تا انتا ہوتا ہے، سوری، عین واو نون، اور عدد عین واو نون، یہ ہوتا ہے مدد مانگنا. تو استعنتا، جب تو مدد طلب کر، فاستعین، تو مدد طلب کر، باللہ، اللہ سے، وعلم، اور جان لے، ان، بے شک، الامتا، لوگ، بے شک اگر لوگ، لوجتمعت، لو اگر، اجتماعت، جمع ہو جائیں. اجتماعت یہاں پر تا سکون والی ہے، یہ کس لیے ہوتی ہے؟ اجتماعت میں آخر میں تا سکون والی ہے، یہ کس لیے ہوتی ہے؟ مؤنث کے لیے نا. تو یہ مؤنث کیوں آئی ہے؟ الامتا، یہاں پر بولتا ہے الامت کے لیے. ٹھیک ہے، تو عالم، اور جان لے، بے شک اگر لوگ، اگر جمع ہو جائے، اعلیٰ، اس بات پر، ان، کہ ینفعوکا، کہ وہ تجھے کچھ نفع دے. ٹھیک ہے، کہ وہ لوگ سب جمع ہو کر چاہے کہ تجھے کچھ نفع کر دے، تجھے کچھ فائدہ پہنچا دے.
बिशैइन कोई भी किसी भी किस्म का नफा पहुंचा दे, किसी भी किस्म का फायदा पहुंचा दे, लम यंफाउका हरगिज नहीं वो फायदा पहुंचा सकते तुझको, इल्ला मगर, बिशैइन किस कदर किसके कदर, कद कतबहुल्लाह जितना के लिख दिया है अल्लाह ने, लका तेरे लिए। क्या मतलब है कि अगर कुछ लोग जमा हो जाए कि इस बंदे का कुछ फायदा कर दे, उसके लिए कुछ इंतजामात कर दे, कुछ उसके लिए मदद कर दे, तो वो सिर्फ उतना ही कर सकेंगे जितना अल्लाह ताला ने तेरे नसीब में लिखा है। व इन इज्तमाऊ और अगर इज्तमाऊ वो जमा हो जाए, आला ऊपर, अन यदुर्रू का कि वो तुझे कुछ दर्र पहुंचाए, तुझे कुछ नुकसान पहुंचाए, बिशैइन किसी भी किस्म का नुकसान, लम हरगिज नहीं, यदुर्रू का वो नुकसान पहुंचा सकेंगे तुझे, इल्ला मगर, बिशैइन इस कदर, कद कतबहू तहकीक लिख दिया है उसको, अल्लाहु अल्लाह ने, अलैका तेरे तेरे लिए। यानी अगर तमाम इंसान जमा हो जाए और वो चाहे कि तुम्हें कुछ नुकसान पहुंचाए, तो वो तुम्हें सिर्फ इतना ही नुकसान पहुंचा सकेंगे जितना अल्लाह ने तेरे नसीब में लिख दिया है। अगर अल्लाह ने लिखा है कि तुझे कुछ भी नुकसान ना पहुंचाए, तो सारे लोग मिलकर भी तुझे कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकते। रुफ़िअतिल अक़लाम उठा दिए गए कलम, वजफ़्फ़तिस सुहuf और खुश्क हो गए, यानी इंक जो है लिखने के बाद जो इंक होती है वो भी खुश्क हो गई। सूफों में, सहीफों में लिखने के बाद जो कुछ लिखा गया वो भी खुश्क हो गया, यानी कि पक्का हो गया। तो ये जो हदीस है, आवाज नहीं है, बाकी लोगों को आवाज आ रही है? क्या मेरी आवाज सही है? अच्छा, तो इनको लिख देते हैं रीलोड करने। ओके, ये हदीस कहाँ से हदीस ली गई है? रवाहु तिर्मिज़ियो, इस हदीस को तिर्मिज़ी ने लिखा है, तिर्मिज़ी की किताब में से लिया गया है। और ये हदीस हसन सही है, इसका दर्जा क्या है? हसन सही। एक होती है सही हदीस और एक होती है हसन सही। तो हसन सही हदीस जो होती है उसका दर्जा सही की तरह ही होता है, लेकिन थोड़ा सा, यानी कि जरा सा कम होता है इसमें। लेकिन ये भी, इस पर भी अमल करना, इसको यकीन करना, इस पर बिलीव करना भी जरूरी होता है। तो ये इसको तिर्मिज़ी के अलावा भी इस हदीस को दूसरी बुक में है, वो उसमें थोड़ा सा अल्फाज फर्क है। तो ये बता रहे हैं कि उसमें क्या फर्क है, कि जहाँ पर उसमें इस तरह से लिखा हुआ है, एहफज़िल्लाह हिफाजत कर अल्लाह की, तजिदहु अमामका अपने सामने उसको पाएगा। इसमें क्या था? एहफज़िल्लाह तजिदहु तुजाहका अपने चेहरे के सामने पाएगा। और इसमें क्या है दूसरी हदीस में, तजिदहु अमामका, अमामा मतलब सामने, तुम्हारे अपने सामने पाएगा। तो मकसद यही है, एक सहाबी ने इस तरह से रिवायत की है, तो दूसरे सहाबी ने इस तरह से, थोड़ा सा लफ्ज में फर्क आ गया है मगर मीनिंग सेम है। तारफ, तारफ, और मजीद इसमें क्या है? तारफ, तुम पहचान रख, तो अल्लाह से ताल्लुक रख। तारफ, तारुफ हम उर्दू में बोलते हैं ना, तारुफ है मेरा उस फला से, तारुफ है मीन्स हम उसको जानते हैं, हमारा उससे वास्ता रहता है। तो तारुफ, अल्लाह से तारुफ से क्या मतलब है कि अल्लाह से जान पहचान रख कि अल्लाह मौजूद है, अल्लाह को याद रख। अल्हम्दुलिल्लाह। तो तारुफ, अल्लाह को याद रख या अल्लाह से पहचान रख, इल्लल्लाही, अल्लाह से ताल्लुक रख,
پھر رخائی، الرخا کہتے ہیں خوشحالی میں. تو جب اللہ نے تجھے بہت نعمتیں دی ہے اور تو نعمتوں میں اپنے مست انجوائے کر رہا ہے، تو ایسے میں اللہ کو مت بھول جا. اللہ سے تعلق رکھ. یا عارف کا، تو وہ اللہ کیا کرے گا؟ اللہ تجھ سے تعلق رکھے گا فی شدتی، جب اس پر کوئی مشکل آ جائے گی. یعنی انسان اگر غافل نہیں ہو جاتا اپنی خوشیوں میں، اپنی نعمتوں میں، اللہ تعالیٰ نے اب سب کچھ دے دیا، تو انسان عام طور پر ہوتا ہے نا کہ انسان کو اس وقت مذہب کا بہت کم سوچتا ہے، اللہ کی یاد بہت کم آتی ہے، ہماری دنیا کے جھمیلے بہت بڑھ جاتے ہیں. مگر اس حدیث میں ہمیں کیا بتایا گیا کہ جب تم خوشحالی میں ہو تو اس وقت اللہ کو یاد کرتے رہو، تو پھر اللہ کیا کرے گا کہ جب تم پر کوئی مشکل آ جائے گی تو اللہ تجھے بھی یاد کرے گا. یعنی کہ تیری مشکل کے لیے جب تم پریشان ہو کے اللہ کی طرف آئے گا تو اللہ تیری دعا قبول کر کے تیری پریشانی کو دور کرے گا. ان وعلم، اور جان لو، ان ما اخطأک، اور جان لو کہ جو چیز تجھ سے خطا ہو گئی، یعنی کہ تجھے پہنچی نہیں. ٹھیک ہے، خطا سے یہاں مطلب کیا ہے؟ جیسے نشانہ تیر بھیجو تو تیر جو ہے اپنے نشانے کو نہ پہنچے تو اس کو خطا اخطا کہتے ہیں. یعنی کہ جو چیز، جو نعمت تجھے نہ ملی، جو چیز، جو اچھائی یا برائی تجھ تک نہ پہنچی، تو تم کیا سمجھو؟ لم یکن لیصیبک، کہ وہ تجھ کو پہنچنے والی تھی ہی نہیں. ٹھیک ہے، لم ہرگز نہیں، یکن وہ تھی، لیصیبک کہ وہ تجھ کو پہنچے. اس جملے کا کیا مطلب ہے کہ کوئی بھی اچھائی یا کوئی بھی برائی اگر تمہارے پاس نہیں آئی تو تم یہ مت سمجھو کہ اچھا میں نے یہ کر لیا تھا اس لیے مجھے یہ چیز ملی، یا میں نے یہ نہیں کیا اس لیے میں اس مشکل سے بچ گیا. نہیں، تم یہ سمجھو کہ اللہ نے اس چیز کو تمہارے لیے لکھا ہی نہیں تھا، وہ چیز تمہارے پاس آنے والی نہیں تھی. وما اصابک، اور جو پہنچے تجھے، لم یکن وہ نہیں تھی، لیخطئک، اور جو چیز تیرے طرف آنے والی تھی، اللہ نے جو تیرے نصیب میں لکھ دی تھی اچھی یا بری بات، وہ تجھ سے خطا ہونے والی نہیں تھی، وہ اس سے تو کسی طرح بچنے والا نہیں تھا. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ جب فیصلہ کر لیا تو ہمارے ہاتھ میں کوئی بھی، تو پھر وہ کام ہو کر رہتا ہے. ہمارے کچھ اس میں نہ کوئی بڑائی ہوتی ہے، نہ ہماری کوئی یہ ہوتا ہے کہ ہم کوئی تدبیر ہم نے نہیں کی، وہ کام ہونا تھا اس لیے ہوا. ٹھیک ہے، وعلم، اور جان لو، ان النصر، بے شک مدد، مع الصبر، صبر کرنے والے کے ساتھ مدد ہے اللہ کی. وان فرجا، اور بے شک فرجا کہتے ہیں تکلیف کا ہٹ جانا، کشادگی آ جانا، مشکل تنگی دور ہو جانا. تو بے شک جو کشادگی ہے مع الکرب، وہ تکلیف کے ساتھ ہے. کرب کہتے ہیں تکلیف، اذیت. وان مع العسر یسرا، اور بے شک عسر کہتے ہیں تنگی اور یسر کہتے ہیں آسانی، تو بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے. تو یہ انشاءاللہ یہ تو حدیث کا لفظی معنی تھا، ہم اس کو پڑھتے ہیں مزید، اس کے ترجمہ پڑھتے ہیں. سیدنا ابو العباس عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے. ایک روز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھا تو آپ نے فرمایا، اے لڑکے، میں تمہیں چند مفید باتیں بتاتا ہوں. یہ مفید کا ترجمہ اردو میں کہاں سے لیا؟ کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تنوین، کلماتین پہ تنوین تھی، اس لیے خاص عظیم باتیں بتاتا ہوں، کچھ خاص باتیں بتاتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ کے احکام کی حفاظت کر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نصیحت فرمائی؟ پہلی کہ تو اللہ تعالیٰ کے احکام کی حفاظت کر. احفظ اللہ، اللہ کی حفاظت کر سے مطلب کیا تھا؟ اللہ کے احکامات کی حفاظت کر، اس کے احکام کی پابندی کر، وہ تیری حفاظت کرے گا. اگر بندہ اللہ کی بات مانتا ہے، اللہ کے احکامات کے متعلق اپنی زندگی گزارتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ اللہ اس بندے کی حفاظت کرتا ہے. اور حفاظت سے یہاں مطلب یہ ہوا کہ
اللہ تعالیٰ اس کے لیے مشکلات کم کر دیتا ہے، نیکی پر چلنا آسان کر دیتا ہے، اور وہ بندہ حفاظت سے چلتا رہتا ہے نیکی کے راستے پر۔ تو اللہ تعالیٰ کے احکام کی حفاظت کر، تو اسے اپنے سامنے پائے گا۔ اور دوسری بات یہ بتائی کہ جب انسان اللہ کے احکامات کی حفاظت کرتا ہے، اس کے لحاظ سے فرما بردار بن کے چلتا ہے، تو پھر اللہ بھی اس کے ساتھ موجود رہتا ہے، اس کی اللہ کی مدد اور اللہ کی رحمت اس کے ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہے۔ جب تو سوال کرے تو اللہ تعالیٰ ہی سے کر، سوال کر۔ جب انسان کو کچھ مانگنا ہے تو صرف اللہ سے مانگنا ہے، جب تو مدد طلب کر تو اللہ ہی سے مدد طلب کر۔ اور یاد رکھ، ساری دنیا جمع ہو کر تجھے فائدہ پہنچانا چاہے تو وہ تجھے کسی بات کا فائدہ اور نفع نقصان نہیں دے سکتی سوائے اس کے جو اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے مقدر کر رکھا ہے۔ اور اگر سارے لوگ جمع ہو کر تجھے نقصان پہنچانا چاہے تو تیرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے سوائے اس نقصان کے جو اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے مقدر کر رکھا ہے۔ قلم اٹھا لیے گئے اور صحیح سے خوش ہو چکے ہیں۔ پھر ترمذی نے اسے حسن صحیح کہا، اور ترمذی کے علاوہ دوسرے محدثین کی روایت میں یوں ہے، تو اللہ تعالیٰ کے احکام کی حفاظت کر، تو اسے اپنے سامنے پائے گا۔ تو خوشحالی میں اس کی طرف رجوع کر، وہ تنگ دستی کے وقت تیری مدد فرمائے گا۔ یاد رکھو، جو چیز تمہیں نہیں ملی وہ تمہیں مل ہی نہیں سکتی تھی، اور جو تجھے مل گیا اس سے تو محروم نہیں رہ سکتا تھا۔ یاد رکھو، اللہ تعالیٰ کی مدد صبر سے وابستہ ہے، اور تکالیف و مصائب کے بعد شادی اور فراخی آتی ہے، اور تنگی کے بعد آسانی بھی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، بہت ہی اچھی نصیحتیں ہیں۔ اگر آج ہم اس کو پوری طرح سے اپنا لیں تو انشاءاللہ ہماری زندگی اور آخرت دونوں روشن ہو سکتی ہے۔ تو اس میں کچھ مشکل الفاظ کی وضاحت ہے یہاں پر۔ کنت خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم یومن، میں ایک روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھا، یعنی کہ چل رہے تھے یا پھر پیچھے یا پھر سواری کے پیچھے تھے۔ تو آپ نے فرمایا یا غلام، آپ نے یا غلام کہا، تو عربی میں غلام کس کو پکارتے ہیں؟ جس بچے کی عمر 2 سال سے لے کر 9 برس تک کی ہو، اور حضرت عبداللہ بن عباس کی عمر اس وقت تقریباً 10 سال کی تھی۔ پھر کلمات میں نے آپ کو بتایا کہ تنوین کی وجہ سے یہ جو ہے اس میں عظمت ہے کہ خاص مفید کلمات میں بتانے والا ہوں۔ پھر احفظ اللہ، اللہ کی حفاظت کرتے کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت کر، یعنی اس کے عائد کردہ فرائض اور حدود کی پابندی کر، اور ہمیشہ اس کا تقوی اختیار کیے رہ، اس کے منع کردہ اور ناپسندیدہ کاموں سے اجتناب کر۔ پھر یحفظ کا، پھر اللہ تیری حفاظت کرے گا، کیا مطلب ہے؟ تو تیری جان، مال، اہل و عیال اور تیرے دین اور دنیا کی حفاظت کرے گا۔ ہم سب اس کے محتاج ہیں نا کہ اللہ ہماری حفاظت کرے، تو انشاءاللہ ہمیں اللہ کے احکامات سے بے نیاز بھی ہونا ہے۔ اگر ہم اللہ کے احکامات کو کانشیسلی ادا کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر وقت ہماری حفاظت میں ہوگا۔ تجاہکا، تو اپنے سامنے پائے گا، یعنی تو جہاں بھی ہوگا حفاظت، امانت اور تائید میں سے اسے سامنے پائے گا۔ پھر صرف اللہ سے سوال کر، فاسأل اللہ کا کیا مطلب ہے؟ کہ صرف اللہ سے ہی مانگ۔ تو قرآن میں بھی ہمیں یہ بات سمجھائی گئی ہے، وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، کہ اللہ سے انسان اللہ کا فضل مانگتا رہے۔ ہم سب اللہ کے فضل کے محتاج ہیں، تو ہمیں ہر وقت اللہ سے فضل مانگتے رہنا چاہیے۔ سورہ نساء کی یہ آیت ہے۔ پھر فَاسْتَعِین بِاللَّهِ، اللہ ہی کی مدد طلب کر، تو اکیلے اللہ ہی کی مدد مانگو، کیونکہ تمہاری دعاؤں کی قبولیت اور تمہاری اعانت کا اختیار اسی کو ہے، کسی اور کو نہیں۔ اور رفعت الاقلام سے کیا مطلب ہے؟ یہ قلم اٹھایا دیے گئے سے کیا مطلب ہے کہ جو کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تحریر کرنا تھا، وہ محفوظ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش سے پہلے سب کچھ جو کچھ ہونا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، اور
تو اب اس لکھائی کی انک بھی خشک ہو گئی ہے، جب صوف یعنی کہ وہ لکھائی پکی تحریر ہو چکی ہے. صوف سے مراد لوح محفوظ ہے، ٹھیک ہے، اور صحیفے ہیں جس کی کائنات کی تقدیریں درج ہے. پھر رخا کیا ہوتا ہے؟ نعمت اور خوشحالی. جب انسان خوشحالی کی حالت میں ہو تو اللہ کو نہ بھولے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کے غم سے بھی نجات دے گا. جب اس پر مشکل آ جائے گی تو اللہ تعالیٰ اس کو غم سے نجات دے گا. اچھا، اب اس حدیث کی تھوڑا سا تشریح پڑھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو عبداللہ بن عباس جو تھے، آپ کے چچا کے بیٹے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نصیحتیں فرمائی ان کو. اور ظاہری بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتیں صرف ان کے لیے نہیں تھی بلکہ ہماری ساری امت کے لیے تھی. تو ایک طرح سے ہم سب کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نصیحت ہے. پھر اگر اس نصیحت، یہ بڑی عمدہ اور جامع نصیحت ہے، اس پر اگر ہم عمل کریں گے انشاءاللہ تو ہماری دنیا کی بھی بہتری اس میں اور آخرت کی بھی بہتری ہے انشاءاللہ. تو اب نصیحتوں کو ذرا سا اس پر غور و فکر کرتے ہیں. تو پہلی نصیحت تھی، اس میں آپ نے فرمایا کہ تو اللہ کے احکامات کی حفاظت کر، یعنی اللہ کے احکامات کی اطاعت کرتے رہو اور تم اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے پاؤ گے. تو دیکھیں، انسان جو ہے نا، اللہ نے پیدا کیا، اللہ ہی ہمارا خالق بھی ہے، ہمارا مالک، ہمارا رازق. ہمیں جو کچھ نعمتیں دنیا میں ملی ہے صرف اللہ کی وجہ سے، اللہ کی طرف سے ملی ہوئی ہے. تو انسان اگر اس احساس کے ساتھ کہ میں آزاد نہیں ہوں دنیا میں، حالانکہ ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ نے قوت ارادی دی ہے کہ ہم چاہے تو اللہ کے فرما بردار بنتے رہیں، چاہے تو ہم اللہ کے نافرمان بنے. لیکن ظاہر دونوں صورتوں میں ہمارا انجام پھر اسی لحاظ سے ہوگا. تو اگر انسان اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اللہ کا فرما بردار بنتا ہے، اس احساس کے ساتھ زندگی گزارتا ہے کہ میرے اللہ کو جو بھی ناپسند ہے میں اس سے دور رہوں، تو پھر نہ صرف اس کی آخرت سنور جائے گی بلکہ اس کی دنیا بھی اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائیں گے. یعنی کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ دنیا میں آسانیاں پیدا کر دیں گے. دیکھیے، دنیا میں ہم بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی میں اللہ کی احکامات کی پابندی اس لیے نہیں کر سکتا ہوں کہ میری دنیا میرے پیچھے پڑی ہوئی ہے، مجھے روزی بھی کمانی ہے، مجھے دنیا کی ذمہ داریاں بھی سنبھالنی ہے، مجھے گھر بھی چلانا ہے. عورت یہ سوچتی ہے مجھ پر شوہر کی، بچوں کی ذمہ داریاں ہیں، مجھ پر فلاں ذمہ داری ہے، فلاں ہے، تو اب میں کیا کروں. اس لیے ہم اکثر ہم اللہ کے احکامات کو چھوڑ دیتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کے اگر احکامات کو ہم سب سے اوپر رکھیں گے انشاءاللہ، اور بعد میں ہم اس کے اندر رہ کر ہم باقی چیزیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے ہر کام میں آسانی فرما دیں گے. یہ مطلب ہے یہاں پر کہ انسان اللہ کو نہ چھوڑے. اور دیکھیں، بعض اوقات جب انسان اللہ کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ کے احکامات کو چھوڑ دیتا ہے صرف دنیا کی خاطر، تو پھر اللہ تعالیٰ بطور سزا اس کو دنیا میں اتنا زیادہ بزی کر دیتے ہیں، اتنا مصروف کر دیتے ہیں دنیا میں اس کے لیے کہ اس کو سر اٹھانے کی فرصت ہی نہیں ملتی. اس لیے کہ اس نے چوز ہی کیا کہ وہ دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے، تو پھر دنیا اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ لگا دیتا ہے کہ وہ دنیا ہی کے پیچھے بھاگتا ہے. اور جب ہم نیکی کی طرف آتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں، جدوجہد کرتے ہیں کہ میں پہلے اللہ کے احکامات کی پابندی کروں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں باقی چیزوں میں بھی آسانی فرما دیتے ہیں ہمارے لیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی فرمایا سورہ طلاق میں کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو شخص اللہ سے ڈرتا رہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی سبیل نکال دیتا ہے اور ایسی جگہ سے روزی فراہم کرتا ہے جس کا سے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا. تو آپ انشاءاللہ، مجھے تو تجربہ ہے میری زندگی میں کہ میں اگر کسی بات میں اپنے آپ کو سیٹسفائی کر لوں کہ نہیں، مجھے بس یہ چیز، میرے پاس یہ مجبوری ہے، یہ مجبوری ہے، یہ مجبوری ہے، تو میں یہ کام کرتی ہوں.
اور اللہ کی نافرمانی کا کوئی کام ہے، ناپسندیدہ کام ہے، تو پھر ہمیشہ اس کے نتائج اتنے برے ہوتے ہیں کہ پھر مجھ سے نیکی ہی ہٹ جاتی ہے، نیکی کرنا مشکل ہو جاتا ہے، سستی طاری ہو جاتی ہے، یا وہ موقع ہی نہیں آتا کہ میں نیکی کا کام کروں. تو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. اگر کبھی ایسے ہونے لگے کہ اب آپ کو آپ سے غلطی ہو گئی اور اب نیکی کا کام مشکل لگنے لگا ہے، تو بہت اللہ سے پلٹ کر اللہ کی طرف پلٹیں، بہت دعا مانگے، استغفار کریں، تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی رحمت کے دروازے کھول دیں گے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس حقیقت کو سمجھیں. جتنا ہم اللہ سے جڑے ہوئے ہوں گے ہمیں یہ حقیقت زیادہ واضح نظر آئے گی. دیکھیے دنیا میں زیادہ تر لوگ اتنے دنیا میں مصروف ہیں کہ وہ سوچتے بھی نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی حقوق کیا ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے پسند کیا ہے کہ میں یہ زندگی گزاروں. ان کو ہوش ہی نہیں ہوتا. اگر کوئی کہے بھی تو ان کو برا لگتا ہے کہ بھائی ہماری زندگی بہت بزی ہے، ہمیں تنگ مت کرو. لیکن جب انسان اللہ کی طرف پلٹتا ہے، اللہ کو پکڑ کے رہتا ہے، اللہ سے واسطہ مضبوط کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی کر دیتے ہیں، اس کے لیے حفاظت کرتے ہیں اس کی، اور اس کے لیے سیدھے راستے پر بھی وہ چلتا ہے اور اپنی دنیا بھی سنوار لیتا ہے. تو صحابہ کرام جو تھے وہ اس بات سے بہت ہی زیادہ ان کو احساس تھا، ان کا مضبوط تعلق تھا اللہ سے، اللہ پر یقین رکھتے تھے. تو اس کے بارے میں کچھ صحابہ کے واقعات ہیں. یہ حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے. اس کی مجھے سند نہیں ملی ہے، جی میں آپ کو سند کے ساتھ ہی چیزیں بتاتی ہوں، مگر اس کتاب میں یہ واقعہ درج ہے تو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ سفر میں تھے، جنگل میں تھے، تو ایک شیر آ گیا سامنے، اور شیر جیسے لگا کہ حملہ کرے گا. حضرت سفینہ نے ان سے کہا کہ اے شیر، یاد رکھو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی ہوں اور خادم ہوں، تو کیا تم مجھے کھائے گا؟ چنانچہ ان کا بیان ہے کہ شیر نے حملے سے رک گیا اور گردن جھکا کر ان کے پاؤں چاٹنے لگا، اور اس نے ان کی نگرانی کی تاکہ کوئی دوسرا جانور انہیں پریشان نہ کرے. یہ مشہور واقعہ ہے، میں نے اور جگہوں بھی پڑھا ہے لیکن مجھے اس کی سند نہیں ملی ہے. لیکن اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کیا مشکل ہے کہ جانور تو اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں، ویسے بھی انسان ہی کو ارادہ ملا ہوا ہے. جانور تو ہر جانور اللہ کو پہچانتا ہے اور اللہ کا فرما بردار ہے. تو اگر ایسا واقعہ ہے تو یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے. پھر اسی طرح مسلمانوں کا ایک لشکر تھا جنگل میں، رات کو ان کو ٹھہرنا پڑا، تو حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ جو تھے وہ ان کے کیا کہتے ہیں سربراہ تھے. تو انہوں نے جو اعلان کیا زور سے کہ ہم یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، یہ آج رات جنگل میں قیام کر رہے ہیں، لہذا تمام جانور جنگل کو خالی کر دیں. تو یہ اعلان سنتے ہی تمام جانور اپنے بچوں کو لے کر جنگل سے باہر چلے گئے. دیکھیے اس واقعے کی بھی میرے پاس سند نہیں ہے تو میں آپ کو بتا رہی ہوں، لیکن یہ بات بھی ہمیں جس کو یقین ہے اللہ پر، تو ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے. پھر اسی طرح صحیح مسلم میں ایک واقعہ ہے، اس کی حدیث اس کی سند ہے. ٹھیک ہے، اب تیسرے واقعے کی میرے پاس سند ہے. صحیح مسلم کا واقعہ ہے، حضرت ابو عبید اللہ کی سربراہی میں 300 آدمی کا لشکر نکلا تھا. اب ان کے پاس وسائل بہت کم تھے، شروع کا اسلام کا زمانہ تھا، تھوڑی سی کھجوریں تھے ان کے پاس. تو حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ ان کو ایک ایک کھجور تمام صحابہ میں ہر دن بانٹتے تھے، اور وہ ایک کھجور کھاتے اور اس کی گٹلی کو سارا دن منہ میں رکھتے تھے اور پانی پی لیا کرتے تھے، اور درختوں کے پتے جھاڑ کر پانی میں ڈال کے اس کو بھگو کے پیتے تھے. اب اس حال میں ظاہری بات ہے کہ ان کو اپنے کام میں تھے، لشکر میں تھے، تو بھوک سے بے حال تھے. ایسے میں سمندر کے قریب سے گزرے تو ایک بڑا سا ٹیلا سا نظر آیا. قریب جا کے دیکھا تو یہ ایک سمندری کی ویل مچھلی تھی یا کوئی ایسی مچھلی تھی، اس کا نام امبر انہوں نے لکھا ہے. تو وہ بڑی ہوئی تھی کنارے پر. تو انہوں نے اس مچھلی کا گوشت کئی دنوں تک کھایا، اور اس کی اتنی بڑی جسامت تھی اس کی
کہ اس کی آنکھوں کے گڑھے میں ہی اس سے وہ لوگ چربی نکالتے رہے اور استعمال کرتے رہے، اور اس کا جب خالی ہو گیا تو اس کے اندر 13 صحابہ اس میں بیٹھ سکتے تھے، اتنا بڑا گڑھا تھا صرف آنکھ کا، اور اس کی پتلیوں کی اتنی بڑی چوڑائی تھی کہ ایک اونٹ پر بیٹھا ہوا سوار اس پر سے گزر جائے. اور یہ واقعہ صحیح ہے، یہ امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے، لمبی حدیث ہے. پھر جب صحابہ کرام تھوڑا گوشت لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی گئے اس کا، اور آپ نے بھی اس میں سکھایا تھا، اور اللہ آپ نے فرمایا کہ ہوا رزق اخرجہ اللہ لکم، یہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے خاص رزق کا بندوبست کر دیا تھا. دیکھیں سبحان اللہ، اللہ کے کام پر نکلے، اللہ کے بھروسے نکلے تو اللہ تعالیٰ نے کہیں سے امید بھی نہیں تھی، وہاں سے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بندوبست کیا رزق کا. اور آپ کو پتہ ہے کہ سمندر کا جو کھانا ہوتا ہے وہ حلال ہوتا ہے، مردہ، ورنہ تو دنیا میں ہم جو جانور ہوتے ہیں، زمین کے جانور مردہ ہم نہیں کھا سکتے، لیکن سمندر کی مچھلی جو ہوتی ہے وہ مردہ حلال ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ جو ایک مقولہ ہے، من کان للہ کان اللہ لہ، کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کا بن جائے تو اللہ پھر اس کا، جو اللہ کا مطیع اور فرما بردار بن جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے حفاظت فرماتا ہے اور اس کی ضروریات کو پوری کرتا ہے، اس کی پریشانی دور کرتا ہے. آج دیکھیے بہت سے لوگ صرف بہت سی حرام چیزوں میں صرف اس لیے پڑ جاتے ہیں کہ ہمارے پاس چوائس نہیں ہے، لیکن اگر ہم اللہ پر توکل کریں تو انشاءاللہ ہم حرام چیزوں سے بچ بھی سکتے ہیں اور اللہ کی مدد ہمیں مل سکتی ہے. اسی طرح ایک اور واقعہ اصحاب الاخدود کا ہے، یہ قرآن میں یہ سورہ موجود ہے. اس میں ایک لڑکا تھا مسلمان، تو اس کو مارنے کی بادشاہ نے، جو بادشاہ تھا وہ جیسے مشرک تھا، اور وہ چاہتا تھا کہ بچہ اتنا مشہور ہو رہا تھا کہ وہ چاہتا تھا اس بچے کو ختم کر دے، لیکن کسی طرح سے مار نہیں پا رہا تھا. جب بھی اس کو مارنے کے لیے جاتے تو مارنے والا خود ہی مر جاتا تھا. پھر یہاں پر تو پوری بات موجود نہیں ہے، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، لیکن دوسری حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ اس بچے نے خود ہی کہا کہ اگر تو مجھے مارنا چاہتا ہے تو پھر اللہ کا نام لے کے مار، تو اللہ کی مرضی سے میں مر سکوں گا. تو پھر اس نے ایسا کیا، بسم اللہ اللہ کے نام سے لے کر کرا تو بچے کو مار سکا. اسی طرح حضرت جریر کا ایک واقعہ مشہور ہے، یہ بہت ہی زیادہ عبادت گزار بندے تھے اللہ کے، یہ اہل کتاب میں سے تھے. تو ان کے اوپر ایک عورت نے بدکاری کا الزام لگایا، یہ بھی صحیح واقعہ ہے، ٹھیک ہے، یہ صحیح مسلم میں موجود ہے. تو بدکاری کا الزام لگایا تو اب تمام لوگ جو عزت کرتے تھے حضرت جریر کی، وہ آپ کے خلاف ہو گئے اور آپ کا عبادت گاہ کو توڑنے کے لیے آ گئے. حضرت جریر نے کہا کہ تم اس بچے کو لاؤ. جب بچے کو لایا گیا تو دودھ پیتا بچہ، اس سے پوچھا کہ بتا تیرا باپ کون ہے، تو اللہ کے حکم سے بچے نے اپنے باپ کا نام بتا دیا، اور حضرت جریر کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے بری کیا اس الزام سے. تو وہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مشکل وقت میں نہیں چھوڑتا، اللہ تعالیٰ ضرور حفاظت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اتنے توکل دے اپنی ذات پر کہ ہم جو ہے اللہ پر بھروسہ کرنے والے بن جائیں. پھر دوسری نصیحت یہاں پر کہ ابھی تک تو یہی تھا کہ ہم جب اللہ کی بات مانتے ہیں، اللہ کے احکامات کی پابندی کرتے ہیں، اللہ کی عبادت اخلاص سے کرتے ہیں تو اللہ ہماری مدد کرتا ہے، ہمارے لیے موجود ہوتا ہے. یہ ساری اس کی مثالیں ہیں. اب دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری وصیت جو تھی وہ تھی کہ جب بھی تو سوال کر تو اللہ سے سوال کر. تو اس کے بارے میں یہ ایکچولی توحید کا مسئلہ ہے کہ ہمیں بھی سکھایا گیا ہے. ہر نماز میں ہم کیا کہتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں نا ہر رکوع میں، تو سورہ فاتحہ میں ایک آیت کیا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. تو انسان کو
اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، اپنی ہر مشکل میں اللہ سے مدد سوال کرنا چاہیے۔ ہاں دوسرے انسانوں سے ہم سوال کر سکتے ہیں، بعض اوقات ہمیں دوسرے انسانوں کی مدد کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن وہ یہ یقین رکھنا کہ بغیر اسباب کے کوئی ہماری مدد کر سکتا ہے تو وہ صرف اللہ ہی ہے، ٹھیک ہے، اللہ بغیر اسباب کی مدد کرتا ہے، باقی جو انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے اسباب کے ذریعے ہماری مدد کر سکتے ہیں اور اسی حد تک کر سکتے ہیں جتنا اللہ تعالیٰ کا اذن ہو۔ تو ہمیں یہ یقین رکھنا چاہیے۔ بہت سے لوگ جو ہیں وہ پیروں فقیروں کی درگاہوں پر جا کر مانگتے ہیں، تو یہ شرک ہے، یہ الاؤڈ نہیں ہے۔ انسان میں سے جو زندہ، ہاں زندہ انسانوں سے ہم مدد مانگ سکتے ہیں اس حد تک۔ دیکھیں نا اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں فرمایا کہ استعینوا کیا ہے کہ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں ضرورت تو پڑتی ہے، ظاہر ہے ایک دوسرے کی ضرورت تو پڑتی ہے دنیا میں، اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت بھی دی ہے ہمیں کہ ہم نیکی اور خیر کے بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کریں، لیکن یہ یقین رکھنا کہ بس ہماری ہر مشکل کوئی آسان کر دے گا، نہیں۔ بعض اسباب ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو دی ہے، جیسے اب مثال کے طور پر میں معمولی سے اپنی مثال دوں گی کہ اگر میں کچن میں کام کر رہی ہوں اور اگر بہت ہیوی کوئی پاٹ رکھا ہوا ہے، اب میں کہوں کہ نہیں مجھے تو بس اللہ ہی مدد کرے گا، میں کسی سے مدد نہیں مانگتی اور میں اٹھا کے اللہ کا نام لے کے نہیں میں اٹھاؤں گی، تو یہ غلط ہے۔ ظاہری بات ہے کہ میں اپنے ہسبینڈ کو یا کسی بھی ایسے پرسن کو بلاؤں گی جو مجھ سے زیادہ اللہ نے جس کو طاقت دی ہے جو یہ کام کر سکے گا، یہ توحید کے خلاف نہیں ہے۔ لیکن انسان جو درگاہوں پہ جا کر بچہ مانگتا ہے، اب بچہ دینا یہ اللہ ہی کا کام ہے، اسی طرح کسی کی تندرستی دور کرنا یہ اللہ ہی کی کام ہے، کسی کو صحت دینا یہ اللہ ہی کا کام ہے۔ اس طرح کی چیزوں میں اگر انسان کسی دوسرے کے پیچھے، دیکھیے ڈاکٹر کے پاس بھی ہم جاتے ہیں تو ہمارا یہ نیت نہیں ہوتی ہمارے دل میں کہ ڈاکٹر شفا دے گا ہم کو، ڈاکٹر کے پاس اللہ نے علم دیا ہے، ہم اس کے علم پر، اللہ کے دیے ہوئے علم کی وجہ سے ہم اس کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں کہ اللہ نے چاہا تو اللہ اس کو ہمارا جو بھی طبیعت کا مسئلہ ہے، ہماری جو بھی صحت کا پرابلم ہے، وہ اللہ اس کو سمجھ دے گا اور اللہ کی مدد سے وہ ہمیں کوئی ایسی دوا دے گا۔ تو ہمیں اپنا عقیدہ اس معاملے میں بس درست رکھنا چاہیے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ سوال کو پسند کرتے ہیں۔ دیکھیے بندہ جب سوال کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو شرم آتی ہے، حیا آتی ہے، جب بندہ اپنے ہاتھ بلند کرتا ہے دعا کے لیے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنے شرم و حیا والے ہیں کہ اللہ کو حیا آتی ہے کہ وہ بندے کے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں اور اس کی دعا قبول نہیں کرتا، جب تک کہ بندہ کوئی ایسی دعا نہیں مانگ رہا جو کہ اس کے یعنی کہ شرعی طور پر جو نامناسب دعا نہیں مانگتا تو اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتے ہیں۔ تو یہ حدیث بھی ہے، ان اللہ حی کریم یستحیی اذا رفع الرجل الیہ یدیہ ان یردہما صفرا خائبتین، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ بہت حیا رکھنے والے ہیں، حیا کرم ہے۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو حیا آتی ہے کہ اسے خالی ہاتھ واپس کرے۔ تو ہم جب دعا مانگے تو پورے اعتماد کے ساتھ مانگے کہ اللہ ضرور قبول کرے گا، ٹھیک ہے۔ بعض اوقات ہم بے چین ہو جاتے ہیں، ہم نے تو دعا مانگی میری تو دعائیں قبول نہیں ہوتی، نہیں، یہ کہنا ہی غلط ہے کہ میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری ہر دعا قبول کرتا ہے۔ جیسے ہمیں معلوم ہے کہ دعا جو ہے بعض اوقات فوراً قبول ہو جاتی ہے، بعض اوقات اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دعا کو قبول صرف اس لیے نہیں فرماتے کہ ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے کہ ابھی یہ دعا ہمارے لیے قبول نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے ہماری کوئی مشکل اور آسان کر دیتا ہے۔ اور بعض اوقات اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو آخرت کے لیے بچا رکھتا ہے کہ ہمیں آخرت میں، دنیا میں نہیں ملا اس کا اجر لیکن آخرت میں اس کا بہت سارا اجر و ثواب ملے گا۔ تو دعا ہمیشہ مانگے تو پورے اعتماد سے مانگنا چاہیے کہ اللہ ضرور سنتا ہے اور اللہ ضرور قبول کرتا ہے۔ بلکہ
اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر تہجد کے وقت ہر رات کو جب فجر سے پہلے آسمانی دنیا پر آ کر اللہ سبحانہ تعالیٰ پکارتے ہیں کہ کوئی ہے، کیا کوئی ہے جو مغفرت کا طالب ہے میں اسے معاف کر دوں، کیا کوئی ہے جو مجھے پکارنے والا کہ میں اس کی پکار کا جواب دوں، یا کوئی ہے سائل کہ میں اسے عطا کروں۔ تو ہمیں یہ وقت جو ہے اس کو فائدہ اٹھانا چاہیے، کیونکہ فجر کے لیے تو ہم اٹھتے ہی ہے نا۔ اگر ہم تھوڑا سا پہلے اٹھے، فجر کی نماز شروع ہونے سے پہلے 2 رکعت پڑھ لیں اور بیٹھ کے اللہ سے مغفرت مانگے، اللہ سے دعائیں مانگے، تو یہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم تہجد پڑھنے والے بن جائیں، آمین۔ تو اسی طرح دیکھیے بندہ جو ہے، ہم تمام انبیاء کرام، حالانکہ وہ انبیاء تھے لیکن انہوں نے اللہ سے دعائیں مانگی، اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کی مثالیں دی ہیں کہ دیکھو میرے یہ نیک بندے بھی مجھ سے دعا مانگتے تھے، یہ انبیاء کا طریقہ ہے دعا مانگنا۔ حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے نکالے گئے تو اس دعا کو کثرت سے مانگا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ، اے ہمارے رب، ہم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے، اگر تو ہمیں معاف نہ کرے تو ہم پر رحم نہ کرے تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو یہ دعا، اس دعا کے سبب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا علیہ السلام کی بخشش کر دی تھی، جو انہوں نے جنت میں اللہ کی نافرمانی کر دی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا ہے نا کہ حضرت آدم علیہ السلام کا جہاں قصہ بیان کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ہم نے کلمات سکھائے اور انہوں نے ہم سے دعا مانگی، تو یہ کلمات سکھائے تھے، ٹھیک ہے، یہ دعا ہے۔ اس کے بارے میں ایک غلط جھوٹی حدیث بھی مشہور ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے آسمان پر دیکھا اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا دیکھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے وسیلے سے دعا مانگی تو اللہ نے ان کو معاف کیا تھا۔ ایسی یہ بات صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ جو حدیث ہے وہ بالکل جھوٹی اور من گھڑت حدیث ہے۔ اصل کیا دعا تھی حضرت آدم علیہ السلام کی کہ یہ والی جو اللہ نے ان کو سکھائی تھی کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہم، تو تو ہمیں معاف فرما دے۔ اور دیکھیے یہ انبیاء ہیں، انہوں نے بھی اپنی غلطی کو پہچان کر اللہ سے مانگی دعا، تو ہمیں بھی ہمیشہ اپنے گناہوں کو سامنے رکھ کے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ میں کمزور ہوں، مجھ سے بڑی خطائیں ہوتی ہیں، مجھ سے بہت گناہ ہو جاتے ہیں، مگر تو میری اصلاح کر دے اور تو میری گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو انشاءاللہ اللہ کو یہ بات پسند ہے کہ بندہ اپنے گناہوں کا اعتراف کر لے اور اللہ سے معافی مانگ لے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بھی ہمیں مثال دی گئی قرآن میں کہ جب ان کی قوم نے کسی طرح پر بھی ان کی بات نہیں مانی تو انہوں نے کہا انی مغلوب فانتصر، کہ اللہ میں عاجز آ گیا ہوں، تو میری مدد فرما لے۔ اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام کی دعا ہے کہ مچھلی کے پیٹ سے انہوں نے دعا مانگی تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو دعا قبول کر کے مچھلی کے پیٹ سے نکالا تھا۔ لیکن دیکھیے لوگ یہاں اس دعا کا وظیفہ بنا لیتے ہیں کہ اس کو اتنے لاکھ دفعہ پڑھو، لوگوں کو جمع کرو اور بیٹھ کے دانوں پر پڑھو تو تمہارے منت مانو، تمہاری دعا قبول ہو جائے گی، تمہاری مشکل حل ہو جائے گی۔ یہ طریقہ سنت سے ہمیں نہیں سکھایا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ ہمیں جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت سے ایسے ڈائریکٹ چیزیں سکھائی ہے جو حدیث کے ذریعے سے سنت کا طریقہ ہے، ہماری شریعت کا طریقہ ہے، تو پھر ہمیں بیکار میں ان طریقوں پر نہیں جانا چاہیے جو اللہ نے ہمیں نہیں سکھائے، اللہ کے رسول نے ہمیں نہیں سکھائے۔ تو اگر خدا نخواستہ کبھی آپ لوگوں کو کوئی پریشانی محسوس ہو تو پھر اخلاص کے ساتھ بیٹھ جائے اور اسی دعا کو پڑھتے رہے، بغیر گنے پڑھتے رہے اور اللہ سے امید رکھے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانی دور کریں گے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول کر کے آپ کی پریشانی کو حل کر دیں گے۔ دیکھیے اس کے معنی کیا ہے کہ اللہ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے۔ تو دیکھیے جب انسان جب ہمارا دل دکھا ہوا ہوتا ہے، ہماری کوئی بات بہت مشکل آ گئی ہوتی ہے، تو ہم اپنے ذہن میں اپنے گناہوں کو لائے، اپنے آپ کو کمتر سمجھے اللہ کے آگے کہ اللہ مجھ سے بڑی کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، مجھ سے بڑے گناہ ہو جاتے ہیں،
مگر تو پاک ہے، تو مجھے میرے گناہوں کو معاف کر کے میری مشکل کو حل کر دے۔ تو انشاءاللہ آپ دیکھیں کہ یہ بہترین طریقہ ہے، یہ سنت کا طریقہ ہے۔ لیکن اگر انسان اٹھا کے اپنی پریشانی ہے، اپنا غم ہے، اپنے گناہ ہے، اور ہم 100 لوگوں کو گھر میں جمع کر کے ان کو بٹھا دیتے ہیں، سارا دن ان سے یہ دعا پڑھواتے ہیں، اور لوگ بعض اوقات تنگ آ کر وہ پڑھے چلے جا رہے ہوتے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں یہ یاد نہیں سوچ رہے ہوتے، بس دانے پر دانے پھینک رہے ہوتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے تو یہ ختم کروا لیا، بس اب ہماری مشکل حل ہو گئی۔ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ تو اس کو ہم ذہن میں رکھیں گے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی آپ کا بھی یہی طریقہ تھا کہ جب کبھی مشکل آتی تھی، ہاں بالکل، جب کبھی مشکل آتی تھی آپ فوراً اللہ سے دعا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، کہ جو بندہ اللہ سے نہیں مانگتا، یعنی کہ جب پریشانی بھی ہے، دکھ بھی ہے، مشکل بھی ہے، مگر وہ پھر بھی دوسرے دروازہ کٹاتا ہے اور اللہ سے نہیں مانگتا، تو اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ لیکن دنیا، سبحان اللہ، دنیا میں آپ کسی کو بار بار جا کر مانگے، ایک بار مدد کرے گا، دوسری بار کرے گا، پھر وہ ہم سے منہ چھپائے گا کہ بھائی یہ تو اس بندے کا تو کام ہے، ہر وقت پیچھے ہی پڑا ہوا رہتا ہے، ہر وقت مانگتا رہتا ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں کہ ہم اللہ سے مانگے، اور اللہ سے ہم نہیں مانگتے، ہم لوگوں سے مانگتے تو اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے کہ ہم اللہ کو چھوڑ کے دوسروں کو اپنا سہارا سمجھیں۔ ایک شعر ہے، لا تسأل بنی آدم حاجتہ واسأل الذی ابوابہ لا تحجب، نہ تو سوال کر بنی آدم سے اپنی حاجت کا، اپنی ضرورت کا، بلکہ اس سے سوال کر جس کے دروازے کبھی بند نہیں ہوتے۔ اللہ یغضب ان ترکت سوالہ، اللہ ناراض ہو جاتا ہے اگر تو اس سے سوال کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ وابن آدم حین یسأل یغضب، اور جب بندوں سے تو بار بار سوال کرتا ہے تو بندے تو اس سے غصہ کرتے ہیں، تجھ سے ناراض ہوتے ہیں۔ تو یہ اچھا شعر تھا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت بھی فرمائی ہے ہم کو کہ جب بھی تم دعا مانگو صرف اللہ سے دعا مانگو، ٹھیک ہے؟ دیکھیے اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان کچھ کام نہ کرے، کچھ نہ کوشش کرے، بیٹھ کے بس دعا مانگنا شروع کر دے۔ نہیں، ہمیں اپنا کام ضرور کرنا ہے، ہمیں اپنے محنت ضرور کرنی ہے، لیکن امید ساری اللہ سے لگانی ہے اور دعا اللہ سے مانگنی ہے۔ پھر یہی ہے یہاں دوسری بات، اللہ سے مدد مانگنا۔ تو مدد مانگنے کے لیے ہمیں ہمیشہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پر جب پڑھے قرآن میں، جب ہر نماز میں، تو اپنے دل پر زور دے کر سوچے کہ واقعی میں ہم صرف اللہ سے ہی مدد مانگتے ہیں اور صرف اللہ ہی سے دعا مانگتے ہیں، بلکہ ذہن میں یہ لایا کریں کہ اللہ میں تیرے احکامات پر چلنا چاہتا ہوں، میں تیری فرما برداری کرنا چاہتی ہوں، مگر میں بہت کمزور ہوں، مجھ سے گناہ ہو جاتے ہیں، مجھ سے نافرمانی کے کام ہو جاتے ہیں، اللہ تو میری مدد کر، ٹھیک ہے؟ بیکاز یہ جو جملہ ہے بہت پاورفل ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے، صرف تیری عبادت، تو اس عبادت میں اللہ کی تمام فرما برداری آ جاتی ہے کہ اللہ کے مرضی کے مطابق ہمیں زندگی گزارنی ہے، یہ سارا آ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ کہ اللہ میں تو چاہتی ہوں میں صرف تیری مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزاروں، تیری رضا حاصل کروں، لیکن میں کمزور ہوں، یا اللہ میں تیری ہی مدد چاہتی ہوں۔ انشاءاللہ ہم اس طرح سے دعا سوچ کر دعا کریں گے ہر نماز میں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نیکی کی توفیق دے گا اور ہمارے لیے آسان ہو جائے گا کہ ہم اللہ کے فرما برداری کے کام کریں انشاءاللہ۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی دفعہ ہمیں منع فرمایا ہے کہ تم میرے اللہ کے سوا دوسروں سے مت مانگو کیونکہ وہ کمزور سہارے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس میں فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو مت پکارو جو تمہیں نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان، اگر تم نے ایسا کیا تو ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔
اور اللہ تعالیٰ تمہیں نقصان پہنچانا چاہے تو اس سے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں روک سکتا، اگر فائدہ دینا چاہے تو اس کے فضل کو بھی کوئی نہیں روک سکتا، اور وہ جسے چاہے اپنے فضل سے نوازتا ہے، وہی بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ تو ہمیں اللہ پر توکل پورا دل سے کرنا ہے انشاءاللہ، یہ ہمارا ایمان ہے، ٹھیک ہے، یہ ہمارے ایمان کی تازگی ہے، ایمان کی شرط ہے کہ ہم اللہ پر بھروسہ کریں۔ اور دیکھیں ویسے بھی انسان جو ہے نا اگر اللہ سے دور چلا جاتا ہے تو اس کو پھر یہ چیزیں سمجھ بھی نہیں آتی اور اس کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ اللہ کی طرف پلٹے کیسے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، ہمیں ہر لمحہ یہ احساس رکھنا ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں اور ہمیں اللہ کے پاس جانا ہے واپس۔ پھر یہاں پر سورہ اعراف میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا یہ لوگ اس کو شریک ٹھہراتے ہیں جو پیدا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، بلکہ وہ خود اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، جو اپنی مدد کر سکتے ہیں نہ ان پکارنے والوں کی۔ یعنی کہ جو لوگ شرک کرتے ہیں، جا کے دیکھیں ہم سمجھتے ہیں صرف کافر ہی شرک کرتے ہیں، لیکن آج بہت سے مسلمان بھی شرک کرتے ہیں، جا جا کے درگاہوں پر مانگتے ہیں، جا جا کے آپ مسجد میں چلے جائیں تو مسجد میں بھی اللہ سے مانگنے کے بجائے لوگ آپ سے مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور یہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ انسان جب اللہ کے در پر بیٹھا ہے وہاں بھی اس کو اللہ پر توکل نہیں ہے اور وہ دوسروں سے مانگ رہا ہے، تو انسان کو ہمیشہ اللہ سے مانگنا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ نمل میں کہا امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، کون ہے جو پریشان حال کی پکار کا جواب دے کہ وہ پکارے اور وہ تکلیف کو ہٹا دے۔ دیکھیے یہ جو آیت ہے سورہ نمل کی، اس کے بارے میں ایک واقعہ بھی آتا ہے کہ ایک کسی نیک بندے کو، اللہ کے نیک بندے کو کوئی ڈاکو یا کوئی ایسا مطلب کو یا ڈاکو اس کو بہانے سے اس سے رائڈ مانگ کر اس کو ایسی جگہ پر لے گیا اور پھر تلوار نکال لی تاکہ اس کا مال اور اس کا جانور، جس سواری کا جانور لے لے اس سے۔ تو اس نے کہا کہ بھائی تو میرے سامان لے لے، میری سواری لے لے، مگر مجھے مت مار۔ تو اس نے کہا نہیں میں تجھے ماروں گا۔ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، مجھے نماز 2 رکعت پڑھنے دے۔ جب اس نے نماز پڑھ کے یہ دعا مانگی، اس کو کچھ اتنے گھبراہٹ میں اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، بس اس سے یہ دعا نکل گئی امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ تو اتنے میں ایک سوار دور سے آیا اور اس نے آ کے اس آدمی کو تلوار سے مار دیا، ڈاکو کو، اور یہ چلا گیا، وہ آدمی کو کچھ بغیر کہے ہوئے چلا گیا۔ تو اب اللہ عالم یہ واقعہ بھی مشہور ہے، مجھے اس وقت میں نے اس کی سند نہیں دیکھی ہے، لیکن بہرحال ہمیں اتنا تو بھروسہ ہے اللہ پر کہ جب انسان دیکھیے ہم خود جب بالکل بعض اوقات زندگی میں ایسے واقعات آتے ہیں کہ بہت ہی دل ٹوٹا ہوا ہوتا ہے اور ایسے میں ہم پورے اللہ کی طرف دھیان چلا جاتا ہے اور دعا مانگتے ہیں تو فوراً سے ہمیں اللہ لگتا ہے کہ ہماری دعا قبول ہو گئی۔ انشاءاللہ مجھے تو ہمیشہ یہ تجربہ ہوتا ہے اور اتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ پر پیار بھی محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنی مشکل، جو بات ہمیں لگتی ہے کہ اب یہ پریشانی اب ہٹے گی نہیں، یہ مشکل نہیں دور ہوگی، یہ معاملہ نہیں سدھرے گا، اور ایک دم سے دعا کرتے ہیں اور پتہ نہیں کیسے کر کے وہ پریشانی جیسے بادل کس طرح سے چھٹ جاتے ہیں اس طرح سے پریشانی ہٹ جاتی ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ پر بھروسہ کر کے دعا مانگنے کی عادت اللہ تعالیٰ ہم سب کو دے، تو ہمیشہ اسی میں بہتری ہے ہمارے لیے۔ پھر یہاں پر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور وصیت ہے وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ بلکہ اسی حدیث کا ٹکڑا ہے کہ جب بھی مانگو تو صرف اللہ ہی سے مانگو، تو یہ اس کا مطلب یہ ہے۔ لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ ہم وسائل کے ذریعے دوسروں کی مدد مانگ سکتے ہیں، تو وہ صرف یہ وسائل کی حد تک ہوتا ہے کہ اللہ نے کسی کو کچھ سبب اسباب دیے ہوئے ہوتے ہیں تو اس کے اسباب کے ذریعے ہمیں ان کی ضرورت ہوتی ہے۔ پھر اللہ پر بھروسہ، توکل، کہ انسان کو ہر حال میں یہ سوچنا چاہیے، دیکھیے بعض اوقات ہم کہتے ہیں کہ یہ چیز نہیں ہوتی ہے، اگر فلاں یہ نہ کرتا تو یہ نہ ہوتا، ہمارا کوئی نقصان ہوتا ہے، ہم بڑی مختلف قسم کی وجوہات لیتے ہیں
ایون کوئی مر بھی جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ فلاں ڈاکٹر صحیح نہیں تھا، فلاں وقت پر ان کو مدد نہیں ملی، فلاں یہ نہیں ہوا، وہ نہیں ہوا. لیکن اصل میں جو ہوتا ہے وہ توکل اللہ پر ہمارا ہونا چاہیے کہ جو ہونے والی بات ہوتی ہے وہ ہو جاتی ہے. ہاں ہم جو ہے اپنی کوشش کر سکتے ہیں، بس باقی بھروسہ اور توکل اللہ پر ہے. تو یہ سورہ یوسف میں علیہ توکلت وعلیہ فلیتوکل المتوکلون کہ میرا اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ ہے اور بھروسہ کرنے والوں کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے. اسی طرح وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں فرمایا ہاں بلیم نہ کریں، نہ اپنے حالات پر نہ بیٹھ کے افسوس میں. دیکھیے بعض اوقات اس میں ہماری جان عادی ہو جاتی ہے افسوس کرتے کرتے کہ یہ کام ایسا ہو گیا اس لیے کہ فلاں نے یہ کر دیا تھا، فلاں نے یہ کہہ دیا تھا. مگر ہم اگر اللہ پر بھروسہ کر لیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں صبر بھی دے دے گا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی حکمت بھی بتا دے گا کہ یہ کام کیوں ہوا ہے. تو بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ہمارے کارساز ہیں، اللہ تعالیٰ سے مضبوط تعلق رکھنا چاہیے، اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے اور اللہ پھر کافی ہو جاتا ہے. اتنی ساری آیات ہیں، یہ ساری آیت ہمیں بتاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم سب نے سکھایا کہ جب مومن ہوتا ہے تو وہ اللہ پر ہی بھروسہ کرتا ہے اور جب اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. اور ایک حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھو جیسا کہ اس پر بھروسہ کرنے کا حق ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب پرندے اٹھتے ہیں صبح میں اور وہ نکلتے ہیں اپنے گھروں سے تو اللہ ہی انہیں ان کا اناج دیتا ہے اور وہ خالی پیٹ نہیں جاتے. اور ہم بھی اللہ پر ہی بھروسہ کریں. اور اوور آل اس حدیث نے ہمیں کیا سکھایا کہ ہمیں اللہ سے تعلق زندگی کے ہر شعبے میں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ کو بھول کے اگر ہم زندگی گزار رہے ہیں تو ہم بہت غلط کر رہے ہیں. پھر تقدیر اللہ نے لکھی، اللہ پر یقین ہونا چاہیے کہ تقدیر اللہ نے لکھی ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو کچھ نعمتیں دی ہوئی ہوتی ہیں. بعض اوقات ہمارے دل میں حسد آ جاتا ہے کہ فلاں کو یہ چیز کیوں ملی، فلاں کو یہ کیوں ملی. لیکن ہمیں تقدیر پر بھروسہ کرنا چاہیے، حسد نہیں ہونا چاہیے ہمارے دل میں کہ اللہ تعالیٰ ہی چنتا ہے لوگوں کو اور اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے میں حکمت ہوتی ہے. تو تقدیر یہی ہے اللہ کا فیصلہ ہے. ہاں دعاؤں سے تقدیر بھی بدل جاتی ہے. دیکھیں بعض اوقات انسان یہ کہے کہ بس اب میری تقدیر ہی ایسی ہے میں کیا کروں، یہ نہیں مطلب ہے یہاں پر. ٹھیک ہے، انسان کو ہمیشہ اپنے لیے خیر مانگتے رہنا چاہیے، دعائیں کرتے رہنا چاہیے. دعاؤں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ تقدیر بھی بدلتے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ چاہے تو اللہ بدل سکتا ہے مگر انسان نہیں بدل سکتا. تو ہمیں اور صبر، ہاں بالکل شکر اور صبر سے مشکلات جب مشکل آ ہی پڑے. دیکھیے مشکل مانگنی نہیں چاہیے انسان کو، لیکن جب مشکل آ جائے تو صبر کر کے اللہ پر بھروسہ کرے تو انشاءاللہ ہماری مشکل آسان کرنے والا اللہ ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انما یسرا نہیں صحیح آئے تو بھول جاتی وقت پر انما الاسرا آپ لوگوں کو آتی ہے انشاءاللہ یہ آیت کہ اللہ پر بھروسہ مشکل کے بعد آسانی آتی ہے. ٹھیک ہے، تو جب مشکل ہے تو مشکل کو آخری نہ سمجھنے کہ مشکل کبھی نہیں چلے گی. اللہ پر بھروسہ کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آسانی کریں گے. اور اب آخر میں یہ بات کہ دیکھیں انسان کو یہ ساری باتیں پتہ ہوتی ہے، میں نے جو کچھ بتایا آپ کو پتہ ہے، لیکن یاد دہانی ضروری ہے. ہمیں خود کو بھی یاد دلانا چاہیے اور دوسروں کو بھی، اور ہمیں مضبوط تعلق اللہ سے کرنا چاہیے. اور اگر ہمیں اللہ نے کوئی بھی نعمت دی ہے تو پھر اس نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر ایمان کی نعمت دی ہے تو یہ سب سے بڑی نعمت ہے اور اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے. اگر اللہ نے ہمیں اپنا احساس دلایا ہے تو اس نعمت کی قدر کر کے اس کی حفاظت کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، کبھی غافل نہیں ہونا چاہیے. ہاں ہم غافل ہو جاتے ہیں دنیا میں لیکن فوراً پلٹنا چاہیے. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے
کہ اللہ تعالیٰ ہم نے جو کچھ بھی سنا اس سے ہمیں غور و فکر کرنے کی توفیق دے اور ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ پر بھروسہ کرنے والا بنائے اور اللہ سے ہمیں جڑنے والا بنائے. آمین. تو انشاءاللہ آج ہم اسی پر اتفاق